بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مسئلے میں ہم بات کریں گے میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اگر ان کو نہانے کی حاجت پیش آ جائے، دونوں کو صحبت کا غسل ہو یا اسی طریقے سے نارملی غسل ہو، کیسا بھی ہو، کیا ہسبینڈ اور وائف ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک سوال کسی نے یہ معلوم کیا ہے، کیا اس طریقے سے میاں بیوی کا آپس میں نہانا، ہسبینڈ اور وائف کا ایک ساتھ غسل کرنا، ایک ساتھ نہانا، یا اسی طریقے سے شاور میں ایک ہی جگہ پر دونوں نہا سکتے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ کیا شریعت نے اس کو منع تو نہیں کیا ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں طرز عمل کیا تھا؟ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ وہ غسل کیسا بھی ہو، فرض غسل ہو یا صحبت کا یا اسی طریقے سے نارملی غسل ہو، کیسا بھی ہو، میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، لیکن چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمیں شرعی نقطۂ نظر سے ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو سے ہمیں وہ چیز ملتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور غسل کیسے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک ہی برتن ہوا کرتا تھا پانی کا، اور دونوں اسی پانی سے استعمال کیا کرتے تھے، دونوں اسی طریقے سے غسل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سبقت فرما لیا کرتے تھے، سبقت مطلب یعنی پانی پہلے لے لیا کرتے تھے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتی تھی کہ مجھے بھی پانی دے دیجئے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی دے دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ پانی لینے میں ہم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جایا کرتا تھا، تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے صدر پر نظر نہیں ڈالی، اور نہ میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مبارک پر کبھی نظر نہ ڈالی۔ تو یہ مسئلہ مستمت ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہسبینڈ اور وائف غسل کریں، ایک ساتھ نہائے، وہ شاور لیں، وہ شاور کے ذریعے سے غسل کریں، شاور لیں، یا اسی طریقے سے ٹب کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے بالٹی کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے وہ غسل کر سکتے ہیں، لیکن ہسبینڈ اور وائف، میاں اور بیوی دونوں کسی کے صدر کو نہ دیکھیں۔ جو صدر ہوتا ہے یعنی شرم گاہ جو ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے شرم گاہ پر نظر نہ ڈالیں، یہ خلاف ادب ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے لیکن صدر پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم غسل کریں تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے صدر پر نظر ڈالیں اور ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اور شرم گاہ پر نظر ڈالنا یہ خلاف ادب ہے اور سنت کے خلاف ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ایک ساتھ غسل کرنے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، لیکن صدر کی جگہ پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔